أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ مفسرین کہتے ہیں وہ یوم یحشرہم، اور وہ دن جس دن ہم انہیں جمع کریں گے، تو اس کے بعد یقولون، وہ یہ کہیں گے کأن لم یلبثوا، کہ جیسے کہ وہ نہیں رہے تھے الا ساعۃ من النہار، مگر کوئی ایک گھڑی دن کی انہوں نے گزاری۔ تو یقولون کا یہ لفظ یہاں نہیں ہے، اور اگر آپ اس کے بغیر ترجمہ کریں گے تو پھر یہ بنے گا کہ یوم یحشرہم، اور وہ دن جس دن انہیں اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، گویا کہ نہیں رہے تھے مگر ایک گھڑی دن کی۔ اور جب یہ پہلی والی بات کریں گے کہ وہ خود کہیں گے کہ ہم دنیا میں بس نہیں رہے تھے مگر ایک آدھ گھڑی، ایک سیکنڈ، ایک منٹ ہم رہ کے آئے ہیں، تو یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی۔ اسی لیے قرآن پاک کو سمجھنے میں اساتذہ سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ پڑھتا ہے کسی سے باقاعدہ طور پہ تو پھر سمجھ آتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر کوئی لفظ چھوڑ دیا ہے، کس حکمت سے چھوڑ دیا ہے، کیوں نہیں کہا کہ بندوں کے ذمہ کر دیا کہ بندے اس چیز کو وہ خود ہی پر کریں اور خود اس کو سمجھیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یقولون، وہ یہ کہیں گے کأن، جیسے کہ لم یلبثوا، نہیں ٹھہرے۔ کہاں پر نہیں ٹھہرے؟ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ قبر میں نہیں ٹھہرے، کیونکہ حشر سے پہلے برزخ تھی نا، تو برزخ کا سارا دورانیہ، چاہے وہ 1000 برس پہلے مر گیا تھا، اور چاہے وہ 500 برس پہلے مرا ہے، اور چاہے وہ قیامت کے دن سے اگلے دن ایک دن بیشتر مر گیا ہے، کأن لم یلبثوا، جیسے کہ گویا وہ کہیں گے ہم نے تو کوئی زندگی بسر نہیں کی، ہم تو ٹھہرے ہی نہیں قبر میں، برزخ میں۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ برزخ کے بجائے دنیا سے، کہ دنیا میں یہ لوگ بس جیے ہی نہیں، دنیا کی زندگی انہوں نے گزاری ہی نہیں ہے۔ اور تیسرے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دونوں جگہ مراد ہیں، کہ دنیا، قبر، برزخ، یہ سارا جہان جب سے پیدا ہوا تھا تب سے لے کے آج قیامت کے دن تک وہ کہیں گے کأن لم یلبثوا، ہم تو ٹھہرے ہی نہیں ہیں نہ قبر میں نہ دنیا میں، الا ساعۃ من النہار، مگر یہ کہ دن کی ایک آدھ گھڑی ہم ٹھہرے ہیں، بس اس سے زیادہ تو ہم رہے ہی نہیں۔ اور یہ ہوگا ہی اس لیے کہ وہ دن ایسا سخت ہے کہ انسان بھول جائے گا۔ اس دنیا میں دیکھ لے، کسی سے پوچھئے کہ 30 سال زندگی کے کہاں گزر گئے، 50 برس کہاں گزر گئے، 40 برس کہاں گزر گئے، کچھ یاد نہیں پڑتا، بس ایسے ہی ہے، گزر گئے۔ جیسے ایک ہفتہ، کوئی ہفتے کا بھی حساب بڑی مشکل سے دے پائے گا، اتنی زندگی کا کون یاد رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت میں ان کا یہی حال ہو جائے گا کہ الا ساعۃ من النہار، وہ کہیں گے ہاں بس زندگی ایسی ہی گزری جیسے ایک لمحہ، ایک پل گزرا ہے۔ ساعت کا مطلب جو ہے مفسرین نے کہا زمانے کی کوئی خاص مقدار، ادنا مقدار یعنی تھوڑا وقت، بس 1 منٹ رہے دنیا میں، 1 سیکنڈ رہے۔ خواب جیسے آدمی دیکھتا ہے نا، تو کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب میں سویا تھا تو خواب دیکھنے لگا تھا، اور اب جب اٹھتا ہوں تب تک خواب ہی دیکھتا رہا ہوں، لیکن چاہے وہ حقیقت میں 5 منٹ کی بات ہو اور اس انسان کو بھول جائے، خواب اس کی بڑی واضح مثال ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ ان کو ایسے لگے گا، اور پھر ہوگا کیا، یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں تو فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی معرفت رکھتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، اور باقی کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کی طرف بھی توجہ نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھے گا ہی نہیں،
تو مفسرین نے آسان بات جو اس پہ لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ سب آیات اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. ابتدائی حال تو قیامت میں ایسا ہی ہوگا. جب حشر کا آغاز ہوگا تو اس وقت تو ایسے ہی ہوگا کہ قبروں سے نکل کے اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ میں کون ہوں، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیا حالات چل رہے ہیں. اور اس کے بعد جتنی وہ قیامت کی ہولناکی اور حساب و کتاب اور اللہ کا بلانا، یہ سب چیزیں جتنی آگے بڑھتی چلی جائیں گی اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بالکل ابتدا کو ذکر فرما دیا ہے اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بعد کی چیزوں کو ذکر فرما دیا. کہیں کسی وقت کا بیان کر دیا ہے، کہیں کسی وقت کا بیان کر دیا. یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. تابعین نے بھی اس کی تفسیر کیا رحمہ اللہ، اور وہ کہتے ہیں پہچانتے ہوں گے مگر اتنا خوف، اتنی دہشت طاری ہوگی کہ اپنے پاس کھڑے کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکیں گے، بول نہیں سکیں گے. ہولناکی یہ ہو جایا کرتا ہے، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. غم کی شدید کیفیت کسی پہ طاری ہو، دکھ بہت شدید ہو تو اندر سے چپ ہو جاتا ہے آدمی، اندر چپ لگ جاتی ہے. یہ ہر انسان کو تجربہ ہوتا ہے، کسی کو جلد اور کسی کو بدیر. بعض لوگوں کو اپنے والد سے بڑی محبت ہوتی ہے تو والد کے انتقال کے بعد چپ لگ جاتی ہے، اندر بجھ جاتا ہے. پھر 20 سال بھی زندگی کے گزارے، 30 سال بھی وہ گرا نہیں کھلتی. والدہ سے ایسے ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بیوی سے ہوتی ہے، بعض خواتین کو شوہر سے ایسی محبت ہوتی ہے. اولاد جوان کوئی مر جائے، بیٹا بیٹی، ایسی گرا اندر لگ جاتی ہے کہ پھر نہیں کھلتی، اندر بجھ جاتا ہے شدید دکھ میں. تو جب وہ دکھ کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو گم سم ہو جاتا ہے. پاس کوئی کھڑا بھی بات کرے تو گویا ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے. اپنے جی سے وہ باہر نہیں نکل سکتا. ایسے ہی قیامت میں یہ اتنی شدید کیفیت طاری ہو جائے گی کہ وہ جو پہچانتا ہے، پہچانت تو ہوگی لیکن وہ بات نہیں کر سکتا، اس سے کچھ بول نہیں سکتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک جگہ اپنے متعلق کہا، انہوں نے خطبہ دیا، ممبر پر بیٹھے لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کہا لوگوں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 1 برس یا انہوں نے فرمایا 2 برس گزر گئے. اور انہوں نے کہا جب سے ان کا انتقال ہوا ہے اللہ کی قسم نہ ابو بکر بولا ہے نہ کبھی ہنسا. تو جو اندر کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا، گویا اس کا اظہار کیا کہ جن کی وجہ سے زندگی میں رونق تھی اور دم خم تھا، وہ ہستی جب دنیا سے چلی گئی تو اس کے بعد تو میں نہ ہنسا ہوں نہ بولا ہوں. بولتے تو تھے، باتیں کرتے تھے، ممکن ہے ہنسے بھی ہوں کسی بات پہ، لیکن مطلب وہ جو اندر کی تازگی ایک ہوتی ہے وہ بجھ جاتی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن بول نہیں پائیں گے، پوچھیں گے نہیں ایک دوسرے کو. اور جہاں پر یہ آیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، یہ ابتدا ہے، وہ ممکن ہے درمیان ہو یا انتہا کا ذکر ہو. قد خسر الذین، بلا شک و شبہ لوگوں بہت ٹوٹے میں گئے، خسارے میں گئے، خراب ہوئے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. اللہ کا جو ملنا ہے نا، جس نے اسے جھٹلایا وہ بہت خسارے میں گیا، بہت نقصان میں گیا. وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت کی راہ پر آنے والے بھی نہیں. یہ جو قبر کی زندگی تھی، برزخ تھا، بس ایک گھڑی اور اس کے بعد ہمارے سامنے پیش ہو گئے. یہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے غالباً یہ 3 یا 4 مرتبہ یہاں پر فرما دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات سے مایوس ہوئے، جنہیں کھٹتا ہی نہیں تھا کہ اللہ سے ملنا ہے، جنہوں نے سوچا ہی نہیں، اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. مومن انسان اللہ سے توقع رکھنی ہی چاہیے ملاقات کی، کیسے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، توقع رکھنی چاہیے، خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہو اور یقیناً میرا مالک مجھے معاف فرما دے، اچھائیوں پر صلہ دے گا، نیکی جو اس کے لیے کی ہے اس کی قدر کرے گا.
وہاں کوئی ناقدری نہیں ہوتی، عدل ہے، انصاف ہے اور رحمت ہے، ظلم تو وہاں ہے ہی نہیں۔ تو مومن انسان خوش ہوتا ہے کبھی یہ سوچ کے کہ حق تعالی شانہ کے سامنے پیش ہوگا، اور کبھی خوف کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں اس کا کیا بنے گا۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ جو کیفیت ہے وہ اسے روک دیتی ہے کہ مت جاؤ گناہوں میں، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس حاضری ہے۔ تو وہ اصل بنیاد کیا؟ وہ ملاقات، کہ اللہ سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری ہوگی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلائیں گے، کذبوا بلقاء اللہ، وہ بڑے نقصان میں رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی راہ بند کر دی جو ان کے بعد کسی بھی اختلاف کا پیش خیمہ بن سکتی تھی، اور آپ نے انصار کو بلایا وفات سے پہلے، اور آپ نے فرمایا انصار میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، جب عہدے تقسیم ہوں گے تو تم میں پیچھے رکھا جائے گا اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تو پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو آپ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا بس صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ اور انصار کا یہ حال ہو گیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کہ کتنے ہی ایسے تھے جنہیں خلافت نے بلا کر کہا کہ عہدہ لے لو کچھ، انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بس حوض کوثر پر ملاقات ہوگی، ہم اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس جانا ہوگا اور حوض کوثر پر ملے۔ سیاسی اعتبار سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیسا ہنگامہ بھی کسی وقت پہ ہو سکتا تھا کہ ایک فریق کھڑا ہو جائے کہ ہم نے اسلام کی مدد کی ہے، ہم نے تم لوگوں کو پناہ دی تھی، آج حکومت میں ہمیں بھی حصہ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں ساری بات ختم فرما دی کہ اس دن تک صبر کرنا ہے جب تک مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ اس لیے آدمی کئی چیزیں کئی مرتبہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ سے ملاقات ہونی، صبر کر لیتا ہے، اور کئی مرتبہ گناہ سے بچتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، یہ غلط کام نہیں کرنا، کیا فائدہ خدا کے یہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اور اللہ نے فرمایا وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پہ صحیح راہ پر آئے بھی نہیں، وہ صحیح راہ کی طرف چلے بھی نہیں، کوئی ہدایت نہیں ہے ان کے پاس۔